الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيظ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 69 یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آج کا رکوع بھی تھوڑا سا لمبا ہے۔ آج کے رکوع میں دو شخصیات کو ٹچ کیا گیا ہے اور ان کی زندگی کی ایک ایپیسوڈ پیش کی گئی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑھا سنا ہے، اس کے بعد قوم عاد کا، اس کے بعد قوم ثمود کا، اور آج دو اور جو شخصیات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، تو ایک ہی رکوع میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ علاقہ بھی ان کا قریب قریب تھا اور کلوز ریلیٹیوز بھی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، تو علاقہ بھی قریب تھا، خاندانی قربت بھی تھی، تو دونوں کا ذکر یہاں پہ اکٹھا کر دیا گیا۔ میں تھوڑا سا آج تیز چلوں گا تاکہ ہم اپنا رکوع کمپلیٹ کر سکیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری طرح توجہ جو ہے سبق کے اندر رکھیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ہمارے نمائندے، رسول کا معنی نمائندے ہے، ہمارے نمائندے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس پہنچے خوشخبری لے کر۔ قالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کہا، فرشتوں نے سلام کہا۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں سلام کہا۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیظ، اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ لے آئے ایک بھنا ہوا بچھڑا، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، تو مہمانوں کی خدمت کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا، اس کا گوشت لے کر حاضر ہو گئے پہنچ کے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا سمجھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اس سے پہلے حضرت اسماعیل آ چکے تھے، اور حضرت اسماعیل کی پیدائش کی وجہ سے حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام ہاجرہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ ہیں ان کا نام سارہ ہے، اور حضرت سارہ کے دل میں بھی امید پیدا ہوئی اور اولاد کی خواہش بھی کہ اگر اس بڑھاپے میں اللہ رب العالمین ہاجرہ کو بچہ دے سکتا ہے تو اللہ پاک میری جھولی بھی بھر دیں گے۔ تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے بھی دعا کی درخواست کرتی تھی، خود بھی اللہ رب العالمین سے بڑی عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگا کرتی تھی۔ تو بالآخر وہ وقت آ گیا کہ وہ 85 تھیں حضرت سارہ اس وقت، اور ابراہیم علیہ السلام اراؤنڈ 100 تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو بھی سنا، اور حضرت سارہ کے لیے بھی اللہ پاک نے خوشخبری بھیجی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ اہلیہ اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین میں تھے، اور وہاں پہ فرشتے خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، ان کے گھر پہنچے۔
تو جب فرشتے پہنچے ہیں تو قالوا سلام، انہوں نے کہا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا سلام. تو قرآن نے یہی بیان کیا ہے، انہوں نے بھی کہا سلام، انہوں نے بھی کہا سلام. تو کیا سلام اتنا ہی ہونا چاہیے کہ آنے والا کہہ دے سلام اور گھر والا بھی کہہ دے سلام تو سلام پورا ہو جائے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے. جیسے ہم کسی کو بتاتے ہوئے اور لکھتے ہوئے لکھتے ہیں یا بتاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سلام دعا کے بعد انہوں نے یہ بات کی، میری فلاں سے ملاقات ہوئی اور سلام ہوا اور سلام کے بعد یہ ہوا. ہم پہنچے، ہم نے سلام عرض کیا اور انہوں نے بھی آگے سے سلام کا جواب دیا. تو لفظ سلام ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا ہی لفظ بولا تھا سلام، انہوں نے بولا سلام، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے السلام علیکم پورا کہا، جو ملنے کے آداب و طریقے ہیں وہ پورا ہی لفظ استعمال کیا، جملہ پورا بولا. لیکن جب ہم ریفرنس کے طور پہ بیان کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں سلام کے بعد یہ ہوا، انہوں نے بھی سلام کہا، انہوں نے بھی اسلام کہا. تو یہ صرف ریفرنس ہے، یہ صرف حوالہ ہوتا ہے، یہ بات کرنے کا طریقہ ہے. فرشتے آئے، انہوں نے بھی اسلام پورا کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں بھی پورا اسلام کہا. لیکن اگر کوئی لکھتے ہوئے لفظ سلام لکھ دیتا ہے تو اس سے مطلب پورا ہو جاتا ہے، اور اس سے کہنے والے لکھنے والے کا مطلب سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں. اس سے مفہوم اور مطلب پورا ہو جاتا ہے کہ میں جس کے میں میسج بھیج رہا ہوں میں اس کو سلام کہہ رہا ہوں. بہرحال تو یہ ریفرنس تھا کہ فرشتے آئے، اللہ رب العالمین نے ملاقات کے آداب بیان فرمائے ہیں. ملاقات کے آداب کیسے ہوں گے جب مسلمان اہل ایمان ایک دوسرے کو ملتے ہیں، حتیٰ کہ جب فرشتے بھی ملتے ہیں نبیوں کو یا فرشتے فرشتوں کو ملتے ہیں تو ان کے ملنے کا بھی انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے سلام کہتے ہیں. تو یہ فرشتوں کے ملنے کا طریقہ ہے، یہ اتنا زبردست جو ہے نا وہ کوڈ ورڈ ہے مسلمانوں کا. جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس کا مفہوم آپ اگر جان جائیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے، اور اس سے کبھی بھی محروم نہیں رہنا چاہیے، نہ رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پہ آئے ہیں ہماری طرف سے بھی اور اس جگہ پر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہماری طرف سے بھی سلامتی ہے. جس جگہ پہ آپ آئے ہیں یہ امن کی جگہ آپ کے لیے، اور ہم آپ کے لیے اللہ رب العالمین سے سلامتی کے دعا گو ہیں. اور جو کہنے والا ہے وہ بھی پھر آگے سے انہی دعاؤں کا اظہار کرتا ہے ان کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے پہنچے تو انہوں نے بھی اسلام پیش کیا ملنے کے اسلامی آداب کے مطابق، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب دیا. اس میں ایک اور بات بھی یہ نکلتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو جو باہر سے آنے والا ہوتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پہلے اسلام کرے. جو باہر سے آنے والا ہوتا ہے وہ پہلے اسلام کرے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے فرشتے باہر سے آئے تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا. تو تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بنا ہوا بچڑا لے آئے مہمانوں کے لیے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پورے کا پورا بچڑا ہی، پورے کا پورا بیل ہی وہ بھون کے لے آئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بچڑے کا گوشت موجود تھا تو انہوں نے اس کو تیار کیا اور ایز کوئک ایز پاسبل مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا. پورا بچڑا نہیں تھا، بچڑے کا گوشت تھا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مٹن تھا گھر میں. تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے باڑے میں، ان کے خاندان کے پاس، ان کی فیملی میں یہ گائے جو ہے نا وہ موجود تھی، تو گائے کا گوشت وہ گھر میں موجود تھا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی وقت ذبح کیا گیا ہو مہمانوں کے لیے، تو اس کا گوشت بنا کے لائے، پورے کا پورا بچڑا نہیں لے کے آئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ اویلیبل ہو بہتر سے بہتر
مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کر دینا چاہیے. بہتر سے بہتر جو کچھ اویلیبل ہو وہ مہمانوں کے سامنے پیش کر دینا چاہیے. یہ مہمانوں کا حق ہے. اور ایک بات اور اس میں یہ نظر آ رہی ہے ہمیں جب ہم آیت کو پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائیں گے میں آپ کے لیے کھانا لے کے آؤں، بلکہ بغیر پوچھے جو کچھ اویلیبل تھا پیش کر دیا. یہ انتہائی مہمان نوازی کا انداز ہے، لیکن پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بلا تکلف ہونا چاہیے سارا کچھ. آنے والے کو بھی جب ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے ہی گھر والوں میں آیا ہوں. سلام دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ہی لوگوں میں، اپنے ہی گھر والوں میں آیا ہوں، اور جس جگہ پہ میں آیا ہوں میرے لیے امن کی جگہ ہے، تو وہاں بے تکلفی ہونی چاہیے. اور اگر مہمان نے کھانا نہیں کھانا تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں نے کھانا نہیں کھانا. پوچھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ مہمان نوازی کا انتہائی جو ہے نا وہ درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بغیر پوچھے جو کچھ اویلیبل تھا اس کو پیش کر دیا. یہاں پہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. اگرچہ اس کی جو روایت ہے کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ پہلی کتابوں کی روایات ہیں، لیکن ایک اچھی بات ہے، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے، یہ پہلی کتابوں کی بات ہے. تو انہوں نے بھی یہ بیان کیا کہ یہ پہلی کتابوں کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام جو بڑے مہمان نواز تھے، ان کی مہمان نوازی مشہور تھی، بلکہ اکثر اوقات وہ کوشش کرتے تھے کہ کھانے کے وقت میں جب دسترخوان لگے تو کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھا ہو دسترخوان پر. بلکہ آپ تو انتظار کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مل جائے مہمان تو اس کو میں دسترخوان کے پر اپنے ساتھ بٹھاؤں. ایک دفعہ ایک شخص کو بٹھایا دسترخوان پر. جب کھانا کھانے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تعلیم فرمائی کہ اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور اللہ کا نام لے کے شروع کرو. تو اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو کسی اللہ کو نہیں جانتا، لہذا میں تو اس کا نام نہیں لوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، اور جب اسے یہ کہا نا کہ میں کسی اللہ کو نہیں جانتا اور میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، تو اس کو ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا کہ پھر تم اس قابل نہیں ہو کہ کھانا کھاؤ اگر تم اللہ کو نہیں جانتے. تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، یہ جو بندہ ہے یہ 60-70 سال اس کی عمر ہے اور یہ مشرک ہے، اور 60-70 سال سے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہا ہے. یہ تو اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کی حق کسی اور کو دے رہا ہے، لیکن ایک ٹائم کا کھانا بھی اللہ رب العالمین اس کا بند نہیں کیا. 70 سال سے اللہ اس کو روزی دے رہے ہیں، اور ایک وقت جب آپ کے ساتھ وہ بیٹھا تو آپ اس کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے. ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے، اس کو پکڑا، اس کو روکا، اس کو کہا میں معذرت چاہتا ہوں، واپس آئیں اور آپ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں. اس نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا، واپس جانے کی ایک ہی شرط ہے، مجھے بتائیں کہ مجھے اٹھایا کیوں تھا اور آپ مجھے واپس کیوں بلا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بتایا کہ یہ تمہاری بات جو ہے نا یہ بڑی عجیب بات تھی، اس پہ مجھے دکھ ہوا اور غصہ آیا تو میں نے تمہیں پکڑ کے اٹھا دیا. اب اللہ رب العالمین نے وہی بھیجی ہے کہ اور اللہ پاک نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو اس لیے میں تمہیں پکڑ کے واپس لینے آ گیا ہوں. تو اس نے کہا کہ اب میں آپ کے ساتھ بھی جاؤں گا اور آپ کا کھانا بھی کھاؤں گا، اور اسی اللہ کا نام لے کر کھاؤں گا جس نے مجھ جیسے آدمی کے لیے بھی وہی بھیج کر واپس بلانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے. اور 70 سال سے اس کے اندر کا سویا ہوا ضمیر جاگ گیا نا، تو اس نے کہا 70 سال سے جو مجھے روزی دے رہا ہے اور کبھی مجھ پہ غصہ نہیں ہوا ہے روزی کے حوالے سے، اس نے میرا رزق بند نہیں کیا، تو مجھے بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مجھے بھی احساس کرنا چاہیے کہ میں غلط تھا. تو کہا میں آپ کے ساتھ بھی جاؤں گا اور آپ کا کھانا بھی کھاؤں گا اور اسی اللہ کا نام لے کر کھاؤں گا جس نے آپ کو میرے پیچھے بلانے کے لیے بھیجا ہے. تو مسلمان ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو مہمان نوازی ہے وہ ویسے ہی ایک مثالی مہمان نوازی ہے. تو بغیر پوچھے مہمانوں کے سامنے بچڑے کا گوشت پیش کر دیا. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. فلما رأى أيديهم
لا تصل الیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، ان کے ہاتھ کھانے کو نہیں پہنچ رہے، یعنی وہ کھانا نہیں کھا رہے، نکرہم، تو اس بات کو انہوں نے عجیب محسوس کیا۔ نکرہم کا معنی ہوتا ہے اوپرا لگا ان کو، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خیفہ، تو ان سے ڈر محسوس کیا، خیفہ یہ خوف سے نکلا، تو ان کی طرف سے ڈر اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جب ابراہیم علیہ السلام نے نوٹ کیا اور دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو مہمان کا کام جو ہے نا، میزبان کا جو کام ہے وہ کھانا رکھ کے بس ختم نہیں ہو جاتا۔ میزبان کا کام ہوتا ہے کہ وہ مہمان کے لک آفٹر کرے، وہ دیکھے کہ اس کو کیا چیز چاہیے، کس چیز کی اس وقت ضرورت ہو سکتی ہے، تو وہ اس کو ترغیب دے اور ان کو کھانا کھلائے اور دھیان رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی دھیان کر رہے تھے، انہوں نے نوٹ کیا کہ کھانا پڑا ہوا ہے، مہمان کھا نہیں رہے، ہاتھ آگے بڑھا نہیں رہے، تو ان کو خطرہ محسوس ہوا اور ڈر لگا۔ یہ ڈر کس بات کا لگا؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے تھے، اللہ رب العالمین نے انسانی شکل میں بھیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین فرشتوں کو انسانی شکل عطا فرما سکتے ہیں تو انسان والی ضروریات اور خواہشات بھی اللہ پیدا کر دیتے، کھانا کھانے کی توفیق بھی دے دیتے، کھانا کھانے کی خواہش بھی پیدا کر دیتے۔ اگر اللہ نے جسم اور شکل انسانی دے دی تو اللہ ان کو کھانے پینے کی اجازت بھی دے دیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو شکل انسانی دی ہے لیکن ضروریات انسانی نہیں دی، اور ان کو کھانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے ان کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ پاک نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے۔ وہ اللہ کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین چاہتے تھے، یہ اللہ کے پلان کا حصہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے پردہ کھلے اور ان کے سامنے یہ بات آئے کہ یہ لوگ کون ہیں، میرا کھانا کیوں نہیں کھا رہے، اور حقیقت کو ان کے سامنے پیش کیا جائے اور واضح کیا جائے، بات کو کھولا جائے، اوپن کیا جائے۔ تو یہ اللہ کی حکمت تھی کہ رات سے پردہ اٹھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو شکل تو انسانی دی لیکن ان کو کھانے کی اجازت نہیں دی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو ڈر محسوس کیا۔ کس بات کا ڈر محسوس کیا؟ اس کے بارے میں دو اوپینین ہیں مفسرین کے، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ ایک تو اس بات کا ڈر تھا کہ آج بھی ہمارے ہاں یہ رواج موجود ہے، عرب کے اندر بھی موجود، اس زمانے میں بھی موجود تھا، کہ لوگ جس گھر کا کھانا کھا لیتے تھے، ہم اپنی زبان میں محاورے میں کہتے ہیں جس گھر کا نمک کھا لیتے تھے، تو اس گھر کے لوگوں کا احترام کرتے تھے، ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اللہ معاف کرے، آہستہ آہستہ ہماری تہذیب ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اب تو یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب تو ایک وقت کا نہیں بلکہ سال ہر سال تک ہم نمک کھاتے ہیں اور پھر بھی نمک حرامی کر دیتے ہیں۔ تو کلچر یہ تھا کہ جس کے گھر کا پانی پی لیا، جس کے گھر کا نمک کھا لیا، تو بری نیت کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے کہ ہم نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے۔ اور اگر کوئی کسی گھر سے نہیں کھاتا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، کوئی گڑبڑ ہے، یہ اچھے ارادے سے نہیں آیا جو میرے گھر کا پانی یا میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہا۔ تو ایک تو ڈر یہ تھا کہ میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، اجنبی ہیں، کس نیت سے کس ارادے سے آئے ہیں، کیوں نہیں کھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ تھا، کوئی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے۔ دوسرا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ تو پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، لیکن ان کو آنے کی اطلاع نہیں تھی، تو انسانی شکل میں آئے تھے، لہذا انسانوں کی ضروریات کے مطابق کھانا پیش کیا۔ ڈر اس بات کا تھا کہ بغیر اطلاع کے آئے ہیں تو کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔
کوئی اچھا مقصد ہے، کوئی عذاب لے کر آئے ہیں، کوئی اچھی خبر لے کے آئے ہیں، بری خبر لے کے آئے ہیں، ہماری قوم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ فرشتے جب آتے ہیں تو کسی وجہ سے آتے ہیں، وہ خیر کے ساتھ آئے ہیں یا کسی شر کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، تو اس بات کا ڈر تھا کہ ہوگا کیا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دونوں قسم کا ڈر کی گنجائش موجود ہے یہاں پہ۔ تو جب فرشتوں نے نوٹ کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ڈر محسوس کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کا ڈر دور کیا اور بات کو کھولا، راز کھول دیا۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے آپ ڈرے نہیں، خوف نہ کریں۔ انا ارسلنا الی قوم لوط، ایکچولی ہمیں بھیجا گیا ہے لوط کی قوم کی طرف۔ اصل میں تو ہمارا ٹارگٹ جو ہے نا وہ لوط علیہ السلام کی بستی ہے، جو وہاں سے کوئی 8-10 میل کے فاصلے پر تھی، فلسطین سے 8-10 میل کے فاصلے پر۔ قرآن نے جن کو مؤتفقات کہا ہے، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں کا ایک مجموعہ تھا، وہ ایریا چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کا مجموعہ تھا جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایریا تھا، اس کو مؤتفقات کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اصل ٹارگٹ تو وہ ہے لوط علیہ السلام کی قوم، ہم تو وہاں جا رہے ہیں، لیکن حکم ہوا ہے کہ رستے میں آپ کی طرف سے ہو کر جائیں، اور آپ کو ایک پیغام دینا ہے، وہ آپ کو سنا کے جائیں، اور آپ کو خوشخبری دینی ہے، وہ دے کر پھر ہم لوط کے پاس جائیں گے۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا 2 in 1 ہو جائے، کہ ایک ہی سفر میں 2 کام ہو جائیں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ تو ہمارا اصل اور بڑا ٹارگٹ جو ہے نا وہ تو ہے لوط علیہ السلام کی قوم، لیکن چلتے چلتے رستے میں آپ کو خوشخبری دینے کا بھی حکم ہوا ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں، ڈرنا نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن اس کام کے لیے آئے ہیں۔ اب جب یہ ساری بات ہو گئی تو وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ ضَحِكَتْ فَضَحِكَتْ، خوشخبری جب انہوں نے سنائی، گھر والوں کو جب پتا چلا کہ مہمان کھانا نہیں کھا رہے، تو حضرت سارہ بھی قریب آ کے کھڑی ہو گئیں دیوار کے ساتھ دروازے کے پیچھے کہ یہ کون اجنبی ہیں، میرے خاوند کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ بھی قریب کھڑی تھی۔ تو دروازے کے پیچھے جب وہ کھڑی تھیں اور انہوں نے خوشخبری سنی کہ ہم بیٹے کی خوشخبری آپ کو دینے آئے ہیں، ہم قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی۔ یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں ہنس پڑی؟ جب انسان کو کوئی خوشی اور حیرانگی یہ دونوں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو بعض کا خوشی سے اور حیرانگی سے بندے کی اس کو ہنسی آ جاتی ہے، اور وہ حیران ہو کے ہنستا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ۔ تو اس طرح خوشی اور حیرانگی کے جذبات جو ہوتے ہیں تو انسان کی مسکراہٹ اور ہنسی جو ہے نا وہ اسے نکل جاتی ہے، کہ وہ حیران ہوتا ہے کہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن ہوگا کیسے۔ فبشرناها باسحاق، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بھی اسحاق کی خوشخبری سنائی، بیٹے کی خوشخبری، اور نام بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا۔ فبشرناها باسحاق، ہم نے انہیں بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو بھی خوشخبری سنائی اسحاق کی، بیٹا ہوگا آپ کے گھر میں اور اسحاق نام ہوگا۔ اور مائی صاحبہ کو صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں سنائی، بلکہ فرمایا وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد بیٹے کے بعد ہم آپ کو پوتے کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں، ان کا نام یعقوب ہوگا۔ تو بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ آپ اندازہ فرمائے نا کہ یہی بہت بڑی، یعنی 85 پلس جو بندہ ہو اس کے لیے بیٹے کی خوشخبری یہی بہت بڑی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے کہ اللہ پوتے بھی کی خوشخبری بھی سنا رہا ہے، تو یہ تو خوشی کی انتہا ہے۔ تو حیرانگی کے ساتھ انہوں نے پھر سوال کیا۔ وہ سوال کیا تھا؟ کیونکہ بظاہر کوئی چانس نہیں لگتا، بات تو بہت اچھی ہے، لیکن وہ تسلی کرنا چاہتی تھی کہ یہ ہوگی کیسے، یہ جو خوشخبری ہے یہ پوری کیسے ہوگی۔ تو شک نہیں ہے بات کے اندر، لیکن ہوگا کیسے اس کو سمجھنا چاہتی ہیں۔ تو وہ انہوں نے سوال کیا، قالت، کہنے لگی یا ویلتا، یہ جو لفظ ہے نا یا ویلتا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہائے میری بدبختی، یہ لفظی ترجمہ ہے اس کا، لیکن یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔
ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، ہر زبان میں، ہر کلچر میں ہوتے ہیں، جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اس کا مطلب نہیں ہوتا، مطلب بالکل الٹ ہوتا ہے، لیکن لفظ کوئی اور استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بھی یہ خواتین کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، جب بہت زیادہ خوش اور حیران ہوتی ہیں تو کہتی ہیں آئے میں مر جاؤں، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ مرنے کی بات کر رہی ہوتی ہیں یا جینے کی بات کر رہی ہوتی ہیں؟ اصل میں وہ کیا یہی رہی ہوتی ہیں کہ میں زندہ رہوں، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ماری جاؤں، بلکہ یہ ایک محاورہ ہوتا ہے جو وہ استعمال کرتی ہیں، ہائے میں مر جاؤں۔ ٹھیک ہے، عرب کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا، تو جب کوئی عجیب سوال کرتا تھا نا تو اس کو کہا جاتا تھا تارے بات یداک، تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں۔ ٹھیک ہے، تیرے دونوں ہاتھوں کو مٹی لگے، مطلب نقصان پہنچے، تو مطلب نقصان پہنچانا نہیں ہوتا، نہ یہ بد دعا دینا مطلب ہوتا ہے۔ تارے بات یدا کا مانا تیرا بھلا ہو، تیرا بھلا ہو، یعنی الٹ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ جس طرح ہم بعض کا بزرگ کہتے ہیں اور تم مرے میری بات سن، مطلب اس کو بدعا دینا نہیں ہوتا کہ تم مر جائیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جیو اور مر جائیں سنتے صحیح۔ ہم بھی کہتے ہیں اس طرح، تو اس طرح کے الفاظ ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ یا ویلتا انہی میں سے ایک ہے کہ انتہائی جب حیرانگی کا مسئلہ ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں مر جاؤں، یہ ہائے، یہ آ ہائے، جس طرح عورتیں کہتے ہیں آ ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ ہائے ہائے ہے اصل میں، یا ویلتا، ہائے ہائے، آلدو، میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، اور میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اب بچہ میں کیسے جنوں گی؟ اور پھر اپنے ہسبینڈ کی طرف اشارہ کیا، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرے جو ہسبینڈ ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، میرا شوہر بھی بالکل بوڑھا ہو چکا ہے۔ یہ تو شیخ کا معنی بوڑھا ہوتا ہے۔ انا ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے جو آپ سنا رہے ہیں۔ یہاں میں ایک دلچسپ سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو لفظ بعل ہے نا، بعل، یہ اس زمانے میں ان کے بت کا نام، ان کا جو خدا تھا نا اس کا نام تھا بعل، یہ ایک بت کا نام تھا، اس کو وہ خدا سمجھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے، حضرت سارہ نے سیم لفظ اپنے خامند کے لیے استعمال کیا ہے، مجازی خدا کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں یہاں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ دیکھیں نا، وہ لفظ خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ ہیں تو ان کی نیت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کہنا نہیں ہے، وہ ان کو خدا نہیں کہہ رہی ہیں، لیکن مجازی خدا کہہ رہی ہیں، سربراہ کہہ رہی ہیں، لیڈر کہہ رہی ہیں، انچارج کہہ رہی ہیں، سرتاج جس کو کہتے ہیں ہم، سرتاج کہہ رہی ہیں، لیکن لفظ وہی استعمال کر رہی ہیں۔ تو کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بال کہنے سے حضرت سارہ نے شرک کیا یا گناہ کیا ہے؟ لفظ تو سیم استعمال کیا، لیکن چونکہ حضرت سارہ کا مطلب کچھ اور ہے، تو جو ان کی نیت ہوگی، جو ان کا مطلب ہوگا وہی مراد لیا جائے گا، لہذا ان کو کوئی بھی شرک نہیں کہے گا۔ بالکل اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ابھی یہ دسمبر کے دن چل رہے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مبارک دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ ان کا تصور ہے، یہ ان کی نیت ہے، لیکن سیم شخصیت کی، سیم پیدائش کی خوشی اگر ہم منائیں گے تو ہم ان کو خدا کا بیٹا کہہ کر نہیں خوشی منا رہے، ہم ان کو خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا نبی سمجھ کے ہم ان کی خوشی اگر کہہ دیتے ہیں، مثلا تو کرسمس کہہ دیتے ہیں، ہیپی کرسمس کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو بیٹا نہیں سمجھتے۔ وہ جو سمجھتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، اور ہم جو سمجھتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو وہی لفظ ہے، اسی کی خوشی ہے، لیکن ان کی نیت میں کچھ اور ہے، ہماری نیت میں کچھ اور ہے، لہذا ہمیں اپنی نیت اور ارادے کے مطابق جو مطلب ہمارے ذہن میں ہے اس کے مطابق ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اگر ہمارے نزدیک وہ اللہ کے نبی ہیں
اور اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا. وہ اگر سمجھتے ہیں اللہ کا بیٹا تو ان کو گناہ ہوگا. تو اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ کو مختلف معنوں کے اندر استعمال کیا جائے. تو حضرت سارہ نے وہی جو بت والا لفظ ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کیا، لیکن مطلب ان کا اپنا تھا. وہ سرتاج اور مجازی خدا کہہ رہی تھی. تو کہتی ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو یہ ماننے میں نہیں آ رہی. تو فرشتوں نے جواب دیا، قالو کہنے لگے، اتعجبین من امر اللہ، کیا آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے اللہ کے حکم پر؟ یہ جو بیٹا ہونا ہے اس میں آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا، اس میں آپ کے خاوند کا بھی عمل دخل ختم ہو گیا. دیکھیں اللہ رب العالمین کو تو ماں بھی نہیں چاہیے، باپ بھی نہیں چاہیے، اللہ پھر بھی پیدا کر لیتے ہیں. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نا ماں باپ کے بغیر، اور اللہ رب العالمین کو ماں نہیں چاہیے پیدا کرنے کے لیے. اللہ پاک نے حضرت حوا کو حضرت آدم کے اندر سے پیدا کر لیا، اور اللہ رب العالمین کو باپ نہیں چاہیے ہوتا ہے پیدا کرنے کے لیے. حضرت مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے؟ ان کے باپ نہیں تھے. تو یہ جو مسئلے ہیں نا، عمر زیادہ ہو گئی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، یہ نہیں ہوا، یہ تو انسانوں کے مسئلے ہوتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے مسئلے نہیں ہیں. وہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے پیدا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، ہم اپنی بات نہیں آپ کو بتا رہے، اور نہ ہی ہم آپ کی بات آپ کو بتا رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو دے رہے ہیں. تو آپ کو اللہ کے حکم پہ تعجب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے اللہ کے حکم پر؟ تو پھر فرشتوں نے کہا، رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہیں تم پر اور اللہ کی برکتیں ہیں تمہارے اوپر، اے ابراہیم کے گھر والوں. ابراہیم کے گھر والوں تم تو بڑے خوش نصیب ہو، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں تم پر، اللہ کی برکتیں عطا ہو رہی ہیں تمہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ابھی ہو رہی ہیں. یہ جو لفظ ہے نا رحمت اللہ برکاتہ علیکم اہل البیت، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی ہو رہی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اب بھی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اللہ کی رحمتیں ہیں تمہارے اوپر اور اللہ کی برکتیں ہیں تمہارے لیے، ابھی کے لیے نہیں صرف بلکہ فیوچر کے لیے بھی یہ ہوتی رہیں گی تمہارے اوپر، اے ابراہیم کے گھر والوں. اللہ رب العالمین نے وہ برکتیں اور وہ رحمتیں جو ہیں وہ درود کی صورت میں ہمیں سکھا دی ہیں اور وہ چل رہی ہیں. انہ حمید مجید، بے شک وہ بہت بڑی حمد والا ہے اور وہ بہت بڑی بزرگی والا ہے. تو اس نے تمہیں رحمتیں اور برکتیں عطا کر دی ہیں، تو ہم یہ رحمتیں اور برکتیں ان کے لیے مانگتے ہیں، ہر دعا میں ہر نماز میں ہم ان کے لیے مانگتے ہیں اور ان کا ریفرنس دیتے ہیں. اچھا جی، اگلی بات ہمیشہ سے ہو رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہیں گی. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب یہ بات کمپلیٹ ہوگی، بات کھل گئی، سمجھ آ گئی. فلما ذهب، جب چلا گیا، دور ہو گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے خوف، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے خوف ختم ہو گیا، وجاءته البشرا، اور خوشخبری مل گئی، وہ بات تو ختم ہو گئی، میاں بیوی دونوں خوش، جو سارے سوالات تھے ختم، تسلی ہو گئی. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجنڈے کا دوسرا حصہ جو ہے نا اس پہ بات کی. وہ ایجنڈے کا جو پہلا پوائنٹ تھا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے متعلق تھا وہ کلوز ہو گیا، اس کی بات پوری ہوگی، سمجھ آ گئی، اس کو چھوڑ دیں. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دوسری طرف آ جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظی ترجمہ سن لے پہلے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے مجادلہ کرنا شروع کر دیا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. مجادلہ کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، بحث کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، بحث کرنا. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا. لیکن یہاں ہم لفظ جھگڑا نہیں استعمال کریں گے، بلکہ یہاں پہ ہم وہ لفظ استعمال کریں گے جو اس کا مناسب ترجمہ ہو سکتا ہے. اور مناسب ترجمہ اس کا یہی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ہم سے التجا کرنی شروع کر دی قوم لوط کے بارے میں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیوں التجا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ان کو چانس دے دیں، اللہ ان کو موقع دے دیں، اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ میں آپ سے گڑگڑاتا ہوں، میں منت کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے، یعنی التجا کرنے میں ضد جو ہے نا، بندہ بار اصرار کرنا.
ایسے جیسے بندہ جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، اللہ مہربانی کرے، اللہ مان جائیں، اللہ قبول فرما لیں، اللہ ایک دفعہ معاف، اللہ ایک دفعہ چھوڑ دیں. ایسے بندہ التجا کرتا ہے جیسے دیکھنے والا سمجھے کہ جھگڑا کر رہا ہے، یہ تو ضد کر رہا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے انتہائی درجے میں التجا شروع کر دی. انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت نرم دل والے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے تحمل والے تھے، عاجزی والے تھے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. وہ نرم دلی، وہ رحم دلی، وہ عاجزی، وہ ترس ان کی طبیعت کے اندر پایا جاتا تھا. تو جب ان کو پتا چلا نا کہ آج فرشتے قوم لوط کے پاس جا رہے ہیں، ان کو پتا تھا قوم لوط کیسی ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی منت سماجی شروع کر دی. اللہ ایک دفعہ ان کو موقع دیں، معاف کر دیں، چانس دیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے التجا کرنے لگے، منت سماجی کرنے لگے، جھگڑے کی طرح ہو گیا کام. تو کیا جواب دیا پھر اللہ پاک نے؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو. فیصلہ کن انداز اللہ نے اختیار کیا. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ التجا کی تو اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. ڈن اینڈ ڈسٹڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی. نو کمنٹس، چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس بات کو چھوڑ دو. انہ قد جاء امر ربک، ابراہیم تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، ہو بھی چکا، آ بھی چکا ہے. انہم آتیہم عذاب غیر مردود، ان کے پاس عذاب آنے والا ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، واپس نہیں کر سکتا. مردود رد کرنا، ٹال دینا، پیچھے ہٹا دینا، روک دینا. تو ان کے پاس عذاب آ رہا ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی ہٹا نہیں سکتا. ابراہیم یہ بات ہو گئی ہے، اب انہوں نے ساری حدیں کراس کر لی ہیں، اب اس بارے میں کسی کی بات سننے والا نہیں ہوں. بعض کا ہوتا ہے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. اللہ نے کہا دیا ابراہیم اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، بس بھائی بس، نو کومنٹس، نو چانس. آگے بڑھتے ہیں. ولما جاءت رسولنا لوطا، وہاں سے نکلے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، سیئ بہم، سیئ بہم کا معنی اس کو برا لگا، مطلب یہ کہ اس کو دکھ ہوا. نوجوان لڑکوں کی صورت میں آئے تھے وہاں پہ، تو نوجوان لڑکوں کی صورت میں جب آئے نا، تو لوط علیہ السلام کو تو اپنی قوم کا پتہ تھا. تو جب نوجوان خوبصورت لڑکے آئے مہمان کے طور پر، تو وہ تو بہت پریشان ہوئے. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل تنگ ہوا، ان کا دل تنگ ہوا پریشانی کی وجہ سے. تو افسوس اور دکھ اور پریشانی دل پر چھا گئی. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيبٌ، اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بہت ہی مشکل دن ہے. یعنی ایک نیک سیرت اور پاکیزہ انسان کے لیے اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے کہ بھی اس کے گھر میں جو میلہ لگنے والا ہے تو وہ ان کو نظر آ رہا تھا، تو کہنے لگے او ہو آج تو بہت مشکل دن ہے، ھذا یوم عصیب، آج تو بہت مصیبت والا بڑا مشکل دن ہے آج. تو کوئی بھی یعنی ایک شریف النفس آدمی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں. ایک پاکیزہ آدمی، پاکیزہ کردار کا آدمی، وہ یہ باتیں برداشت نہیں کر سکتا. اور جو ان باتوں کو دیکھ کر اس کے دل کو تکلیف نہ ہو تو وہ پاکیزہ ہوتا نہیں. اب میری بات سمجھے نا، جس آدمی کو یہ باتیں سن کر اور دیکھ کر تکلیف پہنچنا بھی بند ہو جائے تو اس کی پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے.
وہ پاک ہوتا نہیں ہے. اور جو پاکیزہ آدمی ہوتا ہے، پاکیزہ سوچ کا، پاکیزہ فکر کا، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے. روک سکنا یا نہ روکنا وہ بات کی بات ہے، دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے، بڑا درد محسوس کرتا ہے وہ. لیکن جو نہیں محسوس کرتا یا محسوس کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پاکیزہ نہیں رہتا. یہ پکی بات ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. اللہ اکبر. قرآن کا جو انداز ہے نا، اس کو سمجھنا. آپ لفظوں کے اندر جو اللہ نے تصویر پیش کی ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، یہ لفظوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے سین دکھایا ہے نا، آپ اس کو کاش آپ اس کو سمجھیں. جو قوم کی حالت اللہ نے بیان کی ہے، تو جب ان کو پتا چلا نا، فوراً جناب پورے گاؤں میں ایسے خبر اڑ گئی کہ بڑے خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہوئے ہیں جی لوط کے گھر میں. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، تو اس کی قوم اس کے پاس آئی لالا 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 کرتے ہوئے. یہرعون کا یہ ترجمہ ہے، سیٹیاں بجاتے ہوئے، لالا لالا کرتے ہوئے، ہا ہو کرتے ہوئے. جیسے بندہ آتا ہے نا، جس طرح جانور اور ڈنگر جو ہیں وہ مچل جاتے ہیں، تو یہ ان کی حالت تھی. یہرعون الیہ، انکنٹرولڈ ڈیزائرز کے ساتھ وہ آئے، بے اختیار، اپنے آپ کو روک نہیں سکے، اور چھلانگے لگاتے، سیٹیاں بجاتے، ہو ہا کرتے وہ حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے. آپ قرآن کے الفاظ کو ذرا سمجھیں گے تو آپ کو سینسٹیوٹی کا احساس ہوگا. آگے دیکھتے ہیں. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ کوئی اچھے لوگ نہیں تھے. اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی بےہودہ کام اور برائیاں کرتے چلے جا رہے تھے. من قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی بےہودگی وہ کرتے چلے آ رہے تھے. یعنی ایسا مزاج بگڑا کہ اچھا آپ اندازہ کریں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کام لوط کی قوم کرتی تھی نا، یہ ہومو سیکسولیٹی جو ہے، یہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی. یعنی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی. انہوں نے سیکھی کہاں سے؟ ہوتا ہے نا، کسی چیز کو آپ نے دیکھا یا کہیں سے آپ نے سنا تو آپ کے ذہن میں بھی اس طرح کی برائی آ گئی. نہ سنا نہ دیکھا، حتیٰ کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے. تو انہوں نے تو کسی جانور کو بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسا کرتے ہوئے. پھر ان کو یہ کہاں سے ان کے ذہن میں بات آئی؟ شیطان نے کیسے ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی؟ اس حد تک بگڑی ہوئی قوم ہے وہ. اگر ان کی آپ باتیں سنیں گے تو انسان جو ہے نا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. یہ کس حد تک بگڑے ہوئے لوگ تھے. اچھا جی، ان کی عادت بن چکی تھی، یعنی شرم ختم ہو چکا تھا. من قبل کانوا یعملون السیئات، اس طرح کی بےہودگیاں تو وہ کر رہے تھے، اس سے پہلے ان کی عادت بنی ہوئی تھی. یعنی جب بندے کی عادت بن جاتی ہے تو وہ شرماتا نہیں ہے، اس کے ضمیر کا بوجھ نہیں محسوس کرتا، بلکہ دیکھیں نا وہ اوپنلی پورے کا پورا گاؤں اور ایریا جو ہے وہ دوڑتے چلے آ رہے ہیں. کوئی کسی کو کوئی شرم ہے ہی نہیں. ہوتا ہے نا جی، کوئی چوری چھپے کوئی کرتا ہے تو چوری چھپے والی کوئی بات نہیں ہے. تو جب وہ پہنچے، کالا یا قوم، یا قومی، اے میرے لوگوں، وہ اے میری قوم کے لوگوں. اس حد تک جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، تو ان کو بھی آپ درد دیکھیں ذرا، آپ ہمدردی دیکھیں ذرا، آپ خیرخواہی کا انداز دیکھیں ذرا اللہ کے نبی کا. وہ کہتے ہیں یا قومی، او میرے لوگوں. اس حد تک جو جانور ہو چکے ہیں ان کو بھی وہ، یعنی جو بدکار ہے اس کی بدکاری سے نفرت ہے، جو گناہگار ہے اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس کی ذات سے ہمدردی ہے، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، خیر خواہی ہے. یہ ہے اصل میں دعوت کا انداز.
یہ ہے اصل میں نبوی طریقہ، دعوت کا انداز یہ ہے۔ دشمنی انسانوں سے نہیں ہے، انسانوں کے کردار سے، ان کی عادتوں سے۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ ہے اصل پاکیزہ طریقہ جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے کہا نا کہ لفظی ترجمے کی وجہ سے انہوں نے عجیب بات کہہ دی، یعنی وقت کا نبی کہہ رہا ہے ان کو ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے، میری بیٹیوں کو لے جاؤ۔ یعنی اپنی جو سکی ذاتی بیٹیاں ہیں، تو لوط علیہ السلام ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو لے جاؤ، گویا کہ اللہ کا نبی نعوذ باللہ قوم کو زنا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ نبی جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، وہ کتنا کمزور کیوں نہ ہو، کتنا بے بس کیوں نہ ہو، وہ بے غیرت نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیسے لوگوں نے اس کا یہ مطلب بیان کر دیا، بلکہ اس کا مطلب، اصلی مطلب وہی ہے جو مولانا مودودی نے بیان فرمایا رحمہ اللہ، یا قوم، یا میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ جو میری بیٹیاں ہیں، یہ قوم کی بیٹیاں، نبی جو ہوتا ہے قوم کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، وہ ان کے باپ کی حیثیت کا ہوتا ہے، اور اس کو باپ بن کے ہی سوچنا چاہیے۔ ہؤلاء بناتی، یہ جو میری بیٹیاں ہیں قوم کی، یہ جو عورتیں ہیں، ہن اطہر لکم، اللہ نے یہ پاکیزہ طریقہ رکھا ہے تمہارے لیے۔ جو انسانی جذبات و خواہشات ہیں، ان کا اللہ نے جو طریقہ مقرر کیا ہے وہی اصل میں تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ شادیاں کرو، نکاح کرو، خواتین موجود ہیں، اور مرد اور عورت کا اللہ نے جو جوڑا بنایا ہے یہ اصل پاکیزہ طریقہ ہے۔ فاتقوا اللہ، خدا سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا مت کرو۔ میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت کا خیال کرو۔ اور پھر کہا الیس منکم رجل رشید، اور یار تم میں سے کوئی ایک بھی اچھا انسان نہیں ہے جو میری بات کو سمجھے۔ الیس منکم رجل رشید، رشید کا معنی ہوتا ہے سمجھدار، رشد۔ اور یار تم میں سے کوئی ایک بھی عقل مند نہیں ہے، کوئی ایک بھی سینسیبل بندہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی شریف آدمی نہیں ہے جو میری بات کو سنے۔ آپ بے بسی دیکھیں وقت کے نبی کی، اور قوم کی حالت دیکھیں کہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں مل رہا جس کو شرم آ رہی ہو۔ اور پھر کہنے لگے، قوم نے جواب کیا دیا، قالو، انہوں نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من شیء، آپ کو پتہ ہے، لقد علمت کا معنی آپ کو پتہ ہے، ما لنا، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، فی بناتک کا، تمہاری بیٹیوں کے بارے میں۔ یہ جن بیٹیوں کا تم ذکر کر رہے ہو نا، عورتوں کا تم ذکر کر رہے ہو، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں عورتوں کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یہ جو راستہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ مالنا فی بناتک من حق، ہماری کوئی رغبت، کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ جو تم عورتوں والا راستہ ہمیں دکھا رہے ہو۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اندازہ کریں آپ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تمہیں خوب پتہ ہے ہم کس لیے آئے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو خوب پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، آپ کو پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر لوط علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، وہ بڑی بنیادی بات ہے، پرنسپل ہے وہ۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ قال لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی، میرے پاس کوئی قوت ہوتی کہ میں تمہارے ساتھ لڑ سکتا، اور اس برائی کو میں مٹا سکتا، اس برائی کو میں روک سکتا۔ کاش تمہارے مقابلے میں میرے پاس کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کوئی پناہ لے سکتا، کوئی سہارا لے سکتا میں کسی مضبوط پلر کا۔ رکن کا معنی پلر ہوتا ہے، شدید کا معنی مضبوط ہے۔
یا میں کسی اور مضبوط طاقت کی پناہ لے سکتا، اس کی سپورٹ لے سکتا. یعنی ایک تو یہ میری ذاتی میرے اندر کوئی ایسی پاور ہوتی ہے کہ میں تمہیں روک سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی جماعت ہوتی جس کی میں سپورٹ لیتا، کوئی گروپ ہوتا، میرا کوئی گروہ ہوتا، کوئی تنظیم ہوتی جس کی میں سپورٹ لیتا اور تمہیں روکتا. تو یہاں پہ قرآن یہ پیش کر رہا ہے کہ برائی کی ایک حد ایسی آ جاتی ہے کہ جہاں پہ طاقت کے سوا اس کو روکا نہیں جا سکتا اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا، پھر طاقت کا استعمال لازمی ہو جاتا ہے. اسلام بھی کسی نہ کسی لیول پر جا کے طاقت چاہتا ہے، اس کے بعد اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے. سوسائٹی کی تربیت، اس کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو طاقت کے بغیر ہو نہیں سکتے. آپ ذاتی زندگی میں بہت اچھے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کی ڈیلنگ بہت اچھی ہے، آپ کا بزنس بہت اچھا ہے، آپ خاندان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے نمازی ہیں، بڑے شریف ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور طاقت برائی کے پاس ہے. وہ ایک قانون بنائیں گے، کدھر گئی آپ کی شرافت، کدھر جائیں گے آپ کے اخلاق، کدھر جائیں گے آپ کی ساری تربیت، وہ کدھر جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر آج اگر پورا یورپ یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ جو یہاں رہے گا اس نے فلاں فلاں چیز پہ سائن کرنے ہوں گے، تو کدھر گئی آپ کی نمازیں؟ کیا کریں گے آپ؟ اس لیے یعنی یہ دینداری، اخلاق، یہ امانت، دیانت، ساری چیزیں ختم، یہ بہت اچھی ہیں، لیکن اسلام بھی کوئی بھی دنیا کا قانون ہو، کوئی بھی دنیا کا نظریہ ہو، کوئی بھی دنیا کی آئیڈیالوجی ہو، اس کو طاقت چاہیے ہوتی ہے. دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی ہو، صحیح ہو یا غلط، اس کو طاقت چاہیے ہوتی ہے. اور اسلام کو بھی وقت کا نبی کہہ رہا ہے کاش میرے اندر وہ ہوتی، یا پھر کوئی ایسی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی گروپ، کوئی اسٹیٹ، کوئی حکومت جس کی میں طاقت لے سکتا. لوط علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو اس کے خاندان کی سپورٹ عطا کی ہے، یا بالآخر مل گئی ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بائیکاٹ کیا ہے، سب نے بائیکاٹ کر دیا ہے. نہ ملنے کی اجازت ہے، نہ شاپنگ کی اجازت ہے، نہ بزنس کی اجازت ہے، نہ لین دین کی اجازت ہے. بلکہ جب آپ وہ پہاڑی میں چلے گئے شیب ابی طالب میں، تو خاندان پورے کا پورا جو بنو ہاشم ہے آپ کے ساتھ گیا کہ نہیں گیا؟ سارے مسلمان تو نہیں تھے، لیکن پورے کا پورا خاندان آپ کے ساتھ گیا ہے، اور پورے کے پورے خاندان نے آپ کا ساتھ دیا ہے. مشکل وقت میں خاندان آپ کے ساتھ رہا ہے. یہ آج جو ہے نا پورا یورپ انڈیویجویلٹی کی طرف جا رہا ہے، تنہائی کی طرف جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں فیملی کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سنگل مدر، سنگل پیرنٹس، خرچہ ہم دیں گے، بچے ہم پالیں گے، چھوڑو خاندانوں کو، جب تم مر جاؤ گے تمہاری باڈی کا بندوبست ہم کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ طاقتیں ہوتی ہیں، یہ انسان کی انرجی ہوتی ہے. یہ جو خاندان اور فیملیاں ہوتی ہیں، یہ جو تنظیمیں اور جماعتیں ہوتی ہیں، یہ تربیت کے لیے بندے کو قوت دیتی ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے، بس 4-5 منٹ رہ گئے ہیں اور یہ ختم سبق کر لیتے ہیں. یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، ان پہ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی. قالوا، فرشتوں نے کہا، یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. لن یصلوا الیک، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، ہرگز ہرگز آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. آپ پریشان نہ ہوں، وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی آپ تک پہنچ سکتے ہیں، پریشان نہ ہوں. اب اگلی بات سن لیں، پلان آف ایکشن کیا ہے، اب وہ سنیں کیا کرنا ہے ابھی. تو کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، راتوں رات اپنے ساتھیوں کو اور گھر والوں کو لے کے نکل جانا رات کے فلاں فلاں حصے میں. جب ایک رات کا پیر باقی بچ جائے گا نا، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ،
رات کا ایک حصہ اس کے آپ فلاں فلاں حصے میں آپ نے نکلنا ہے، تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رات کے فلاں حصے میں آپ نے نکل جانا ہے، اور کس کس کو ساتھ لے کے جانا ہے وہ بھی بتا دیا۔ اس کو کہتے ہیں اسپیسیفک ٹارگٹ، مخصوص ٹارگٹ دینا۔ یہ خاص حالات میں پھر چیزوں کو جنرلائز نہیں کیا جاتا، پھر ٹارگٹ دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی تنظیموں میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے اتنے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، اتنے لوگ آپ نے ربط میں رکھنے ہیں، اتنے پروگرام کرنے ہیں، اتنے یہ کرنا ہے، اتنا یہ کرنا ہے، فلاں ٹائم فلاں۔ یہ جو اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں یہ ضروری ڈسپلن کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ورنہ پھر افراتفری ہو جاتی ہے، کام صحیح نہیں ہوتا۔ تو فرشتوں نے بھی لوط علیہ السلام کو اسپیسیفک ٹارگٹ دیا، رات کے فلاں حصے میں آپ نے نکلنا ہے، اور یہ لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے، جتنے بھی ایمان والے آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اور اگلی بات بتائی، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ سارے گھر والے اور ایمان والے آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ اب جو بستی ہے نا، یہ آپ کی منزل نہیں رہی، اب اس کو آپ نے چھوڑنا ہے۔ آپ کا فوکس اور کنسنٹریشن کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کی منزل پر، جہاں آپ نے جانا ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ تو منزل کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، دماغ میں نصب العین، ٹھیک ہے، وہ ٹارگٹ جو آپ نے حاصل کرنا ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے آپ جائیں گے، پیچھے نہیں مڑ کے دیکھیں گے۔ تو پھر کہا اللہ امراتک، سوائے آپ کی بیوی کے۔ بیوی نکلے گی تو آپ کے ساتھ، لیکن وہ مڑ کے دیکھے گی، اس لیے کہ اس کی دلچسپی بستی کے اندر ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ لوط علیہ السلام کی وائف مسلمان نہیں تھی۔ انہو مصیبھا ما اصابہم، بے شک اس کو بھی وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچے گا۔ آپ نے پیچھے نہیں مڑنا، وہ پیچھے مڑے گی، اس کی دلچسپی یہاں ہے، پھر پکڑی جائے گی، عذاب کے اندر وہ جکڑی جائے گی، اس کو بھی وہ عذاب پکڑے گا جو باقی قوم کو پکڑے گا۔ سب کچھ بتایا۔ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے لیے جو آفت آنے کا وقت ہے نا، وہ صبح کا ٹائم ہے۔ معاہدہ کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وعدہ، ان کے لیے جو مقررہ وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے۔ اور پھر کہا الیس صبح بقریب، کیا صبح سر پہ نہیں ہے؟ کیا صبح کوئی دور ہے؟ صبح تو قریب نہیں لگی ہوئی، تو یہ وقت کوئی دور تو نہیں ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو تکلیف ہے، یہ جو مصیبت ہے اس قوم کا، وہ ختم ہونے والا ہے، صبح بس یہ سر پہ آئی ہوئی ہے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اوپر کی نیچے کر دی۔ عالیہ کا معنی ہوتا ہے اوپر والی، سافلہ کا معنی ہوتا ہے نیچے والی۔ ہم نے اوپر کی نیچے کر دی، یعنی الٹ دی بستیاں، نیچے سے اٹھا کے ایسے اوپر کر کے نیچے پھینک دی۔ ہم نے لوط کی بستیوں کو الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے، مسلسل، تابڑ توڑ جس کو ہم کہتے ہیں، تابڑ توڑ، ایسے مسلح دھار پتھروں کی بارش، تابڑ توڑ حملہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی مسلسل تابڑ توڑ بارش کر دی۔ مصومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان لگ کے آتے تھے ان پتھروں پر۔ یہ کس پر لگے گا؟ ہر بندے کے گناہوں کے حساب سے اس کے پتھر کا سائز تھا، اور وہ پتھر جو گولی آپ یوں سمجھ لیں اسی کو لگے گی جس کے نام کی لکھی ہوئی ہے۔ اتنا ٹارگیٹڈ عذاب تھا ان کا، ہر بندے کے گناہ کے حساب سے اس کا پتھر تھا۔ مصومۃ عند ربک، تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے ان کے اوپر۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور ظالموں کی بستیاں اللہ رب العالمین کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے بات سنا دی۔ ہر زمانے کے ظالم اللہ کی عذاب کی رینج میں ہے، ہر زمانے کے ظالم اللہ کی عذاب کی رینج میں ہیں۔
وہ آتے ہیں، ابھرتے ہیں، چھاتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور یہ جو عذاب ہے، ظالموں کی بستیاں جو ہیں وہ عذاب سے دور نہیں ہیں، اللہ کے عذاب کی پکڑ سے دور نہیں ہے۔ قیامت تک کے جو ظالم ہے نا، اللہ رب العالمین چھوڑیں گے نہیں ان کو، اللہ کی پکڑ کے اندر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔